گیا، پھر دوسری تیسری میٹرک تک کا سفر کرنے کے لیے اس کو 12-13 سال مسلسل محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس کی 12-13 سال کی محنت کا جو رزلٹ ہے وہ اس بنیاد پہ بنتا ہے جو 2 سے 2.5 گھنٹے وہ کمرہ امتحان کے اندر لکھ کے آتا ہے۔ 2-2.5 گھنٹوں کی محنت میں ناکام ہو گیا تو 13-14 سال کی محنت میں فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم ساری زندگی جو بھی کرتے رہے، انما الاعمال بالخواتیم، ہمارے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ ہمارے خاتمے پر ہوتا ہے۔ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صحیح بخاری میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک انسان جنت کی راہوں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے وہ جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ذراع کی درمیانی انگلی کے آخری کنارے سے لے کر کونی تک کے فاصلے کو ذراع کہتے ہیں، اتنا سا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر اس کی تقدیر اس پہ ایسی غالب آتی ہے، اس کے دل کی کفیات اس پہ ایسی غالب آتی ہیں، اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی منافقتیں اس پہ ایسے غالب آتی ہیں، اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی سیاہ اس پہ ایسے حملہ کرتی ہیں، تو ایک بول ایسا بولتا ہے، ایک کام ایسا کرتا ہے، ایک حرکت ایسی کرتا ہے، ایک لفظ ایسا بول بیٹھتا ہے، اس کا ایک بول، اس کا ایک کام، اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اس کا آگ میں جانے کا سبب بن جاتا ہے اور اس کو اللہ کی جنتوں سے دور لے جاتا ہے۔ 13-14 سال کی محنت کے مقابلے میں 2 گھنٹوں میں ناکام تو ساری محنت بیکار۔ اسی طرح آخری لمحات میں فیل، ساری زندگی کی عبادتیں، ساری زندگی کی ریاستیں ناکام ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک انسان دوزخ والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے وہ آگ کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے، اس کے اور آگ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، پھر ایک کام ایسا کرتا ہے، ایک بول ایسا بولتا ہے، ایک حرکت ایسی کرتا ہے، اللہ رب الرحمن اس کے ایک بول سے، اس کی زبان سے نکلنے والے ایک لفظ کی وجہ سے اس پہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے اور اس کو جنتوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین، ان کی زندگی سے میں نے اس بات کی اہمیت کا پتہ لگایا کہ آخری لمحات کتنے اہم ہوتے ہیں۔ جو بھی ان کے پاس آتا اس سے ایک بات ضرور کہتے، بیٹا دعا کرنا جب مجھے موت آئے اللہ مجھے اچھی موت عطا کرے۔ ایک ان کے جالسین نے سوال کیا، آپ ہر ایک آدمی سے یہ سوال کیوں کرتے ہیں، اس دعا کا کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیٹا تم کیا جانو، ہمارا ایک دوست تھا، ہمارا ایک ساتھی تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، صدقہ و خیرات کرنے والا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس کے رشتہ دار اس کے پاس کھڑے ہو کے کہتے ہیں، دیکھیں نا حاجی صاحب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ تو ساری زندگی اللہ سے وفائیں نبھاتے رہے، قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے رہے اور صدقہ و خیرات کرتے رہے۔ وہ کہتا ہے قرآن کو ادھر لاؤ میرے پاس، قرآن پاک کو اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، پھر ایک دم سے بول کے کہتا ہے لے جاؤ، دفع کرو، دفع کرو، اس کو دفع کرو، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ ادھر سے اس کی زبان سے 3 دفعہ یہ الفاظ نکلتے ہیں اور ادھر سے اللہ اس کو موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کی ایک وجہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اس کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ آپ کا ایمان ہوتا ہے، آپ کا ایمان ہوتا ہے، عقیدہ توحید، اللہ پہ توکل، اللہ پہ ایمان،
مانگا تو ایک رب کے، مانگا تو ایک رب سے، دیا تو اللہ کی خاطر، جولیاں پھیلائیں تو اسی اللہ کے سامنے، نظریں نیازیں منتیں ایک اللہ کی خاطر، ناک سے لکیریں کھینچی تو اسی اللہ کے سامنے، اور جبینے نیاز کو جھکایا تو ایک اللہ کے سامنے، اٹھنا اور بیٹھنا اللہ کی خاطر، زندگی موت اللہ کی خاطر، جینا مرنا صرف ایک اللہ کی خاطر۔ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ واقوز للہ، جس نے کسی کو کچھ دیا تو ایک اللہ کی خاطر، کسی کو کچھ نہ دیا ایک اللہ کی خاطر، کسی سے پیار کے بول بولے، کسی سے محبت کے ڈھونگ نچائے تو ایک اللہ کی خاطر، کسی سے عداوت رکھی، دل میں بغض رکھا ایک اللہ کی خاطر۔ ایسا انسان جس کی ساری زندگی اللہ کے لیے گزرتی ہے، جب اس پہ آخری وقت آتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آج ایک نیک انسان اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جلدی چلو، میرا جی چاہتا ہے کہ ساتھ کو غسل میں دوں اور آپ میرے ساتھ شریک کا۔ آپ علیہ السلام نے غسل دیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ما حملنا جنازتا اخف علینا من جنازت سعد، اللہ کے نبی ہم نے اپنی زندگیوں میں جنازے تو بڑی بڑی ہستیوں کے اٹھائے ہیں، لیکن جتنا پھول سا جنازہ جناب سعد کا ہے، اتنا پھول ہم نے آج سے پہلے کبھی کسی کا نہیں اٹھایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سعد کا جنازہ اتنا پھول سا کیوں نہ ہو جس طرح سعد کے جنازے کو تم اللہ کے فرشتے بھی تمہارے ساتھ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ هذا الذي صلى عليه 70 ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قط۔ آمینہ کلال علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سعد کے جنازے کے ساتھ اللہ کے عرش سے 70,000 فرشتہ ایسا نازل ہوا تھا جو آج سے پہلے زمین پر آیا ہے۔ اہتزت عرش الرحمن لموت سعد، امام صالح کی کتاب اس میں وہ لکھتے ہیں کہ خوشی کے مراتب ہوتے ہیں، فرح، سرور، ابتہاج، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی آپ مسکرانے لگتے ہیں، کبھی آپ خوشی کی وجہ سے لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، دوہرے ہوتے ہیں، خوشی کی وجہ سے جھومنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سعد کی روح کی آسمانوں پہ آنے کی اتنی خوشی منائی گئی، اتنی خوشی منائی گئی، اس خوشی کے اندر اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہے۔ ایمان ہوتا ہے، بندے کے دل میں ایمان ہو، اللہ رب الرحمن اس کا ساری زندگی بھی ساتھ نہیں چھوڑتے، جب اس کو موت آتی ہے تب بھی اللہ رب الرحمن اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ میری دعا ہے اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب موت آئے تو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔